آپ کو دے دیا ہے کہ ایک نام پر اللہ پاک نے آپ کو پورے دین کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے۔ اپنے لیے دعا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو زندگی کے آخری سانس تک اس کام کے لیے قبول کرے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ کیسے؟ دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے دعوے پر دلیل خاتم النبیین ہے۔ ایک دفعہ پھر اسے دہراؤ، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارا دین غیر محفوظ۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایک عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اس میں سارا دین کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا حضور اللہ کے آخری نبی، یہ عقیدہ ختم نبوت، اس میں سارا دین، دلیل خاتم النبیین۔ اب اس دعوے اور دلیل کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھے۔ جامع مسجد ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ میں جامع مسجد ابو بکر صدیق میں آیا، دروازے پر ایک ساتھی ملا، میں نے کہا امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے کہا امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کتنے سوال کیے ہیں؟ ایک۔ اس نے کتنے جواب دیے ہیں؟ ایک، نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے اس جواب میں غور کیا، امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب باوضو ہیں، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، جگہ پاک ہے، قبلہ رخ ہے، نماز کا وقت ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مجنون نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایک سوال ایک جواب، جواب میں جب غور کیا تو 20 چیزیں اس سے نکل آئیں، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس ایک جواب کے اندر غور کرنے سے کتنی چیزیں سامنے آ گئیں؟ باوضو ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہے، قبلہ رخ ہے، نماز کا وقت ہے، مجنون نہیں ہے، سب کچھ ایک جواب سے سمجھ میں آیا۔ اب توجہ کیجئے، میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ آپ نے کہا عقیدہ ختم نبوت میں تو صرف ایک عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو سارا دین اس میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو جب حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو دین اسلام ادیان سماویہ میں سے آخری دین ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو شریعت محمدی شرائع آسمانی میں سے آخری شریعت ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ جملہ غور سے سنو، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت ہے۔ دو دروازے بند ہیں ختم نبوت کے صدقے سے، ایک نبوت اور رسالت کا دروازہ بند، دوسرا صحابیت کا دروازہ بند۔ نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، صدیق کے بعد صدیق کوئی نہیں، حضور کی ختم نبوت کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی، صدیق کی خلافت کے بعد کسی کی خلافت نہیں چلے گی۔ دو دروازے بند ہو گئے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، دین اسلام آخری دین، شریعت محمدی آخری شریعت، قرآن آخری کتاب، صحابہ کی جماعت، انبیاء کے اصحاب کی آخری جماعت، ازواج مطہرات، امہات المومنین، امت کی آخری روحانی مائیں، حضور اللہ کے آخری نبی، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا تو دین کی حفاظت کا کام کیا۔ آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کی بات کی، شریعت کی حفاظت کی بات کی، آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کی بات کی، قرآن کی صداقت اور حفاظت کی بات کی، آپ نے ختم نبوت کی بات کی تو اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کے دفاع کی بات کی، آپ نے ختم نبوت کی بات کی تو ازواج مطہرات کی تقدیس و تطہیر کی
حفاظت کی بات کی، آپ نے ختم نبوت کی بات کی تو مسجد نبوی کی حفاظت کی بات کی، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں رہتا، مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرے، اسود انسی نبوت کا دعویٰ کرے، یا مسیلمہ پنجاب مرزا غلام قادیانی دعوی نبوت کرے، کوئی اسے نبی مانتا ہے، کوئی اسے رسول کہتا ہے، تو حضور کے بعد مرزا قادیانی نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کہلانے لگا۔ مرزا غلام قادیانی جو دین پیش کرے گا وہ دین کہلائے گا، جو شریعت پیش کرے گا وہ شریعت کہلائے گی، اس کے شیطانی الہامات وہی کہلائیں گے، اس کے ماننے والے صحابی کہلائیں گے، اس کی بیوی ام المومنین کہلائے گی، اس کا معبد خانہ مسجد نبوی کہلائے گا۔ حضور کی ختم نبوت کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا سارا دین ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، رسول کے بدل جانے سے دین بدل جاتا ہے، نبی کے بدل جانے سے شریعت بدل جاتی ہے، کتاب بدل جاتی ہے، پہچان بدل جاتی ہے، مذہب بدل جاتا ہے۔ رسول بدل گیا، کتاب بھی بدل گئی، مذہب بھی بدل گیا، پہچان بھی بدل گئی، سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ 4 آدمی تھے، ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، یہ یہودی مسلمان کہلائے۔ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کی کتاب تورات، ان کا مذہب یہودیت، ان کی پہچان یہودی۔ ان 4 میں سے 3 کو لمبی عمر ملی، وہ ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے نبی کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا۔ یہ کہا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی تھے، اب ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو یہ یہودیت سے نکل کر عیسائیت میں آ گئے۔ اب ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کی کتاب انجیل، اب ان کا مذہب عیسائیت، اب ان کی پہچان عیسائی۔ ان 3 میں سے 2 کو اللہ نے مزید لمبی عمر دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانا۔ یہ کہا موسیٰ بھی سچے تھے، یہ کہا عیسیٰ بھی سچے تھے، ان کا دین بھی سچا تھا، ان کی کتاب بھی سچی تھی، مگر اب ہم ایمان لاتے ہیں محمد الرسول اللہ پر۔ تو یہ کہا اب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو جب انہوں نے بطور رسول کے محمد الرسول اللہ کو مان لیا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل کر محمد الرسول اللہ کی امت میں آ گئے۔ اب ان کے نبی محمد الرسول اللہ ہے، اب ان کی کتاب قرآن ہے، اب ان کا دین، ان کا مذہب اسلام ہے، اب ان کی پہچان مسلمان ہے۔ ان 2 میں سے کسی ایک کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا، بدقسمتی سے رب کا غضب اس پر آیا، اللہ نے اسے محمد الرسول اللہ کی امت سے نکال دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس نے بطور رسول کے مرزا غلام قادیانی کو مان لیا۔ جیسے یہ 4 موسیٰ پر ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلائے، یہ 3 عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلائے، یہ 2 محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے تو محمد الرسول اللہ کے امتی کہلائے۔ ان 2 میں سے ایک بد نصیب کے مقدر کا ستارہ ڈوبا، اس نے مرزا قادیانی کو بطور نبی اور رسول کے مانا تو یہ محمد الرسول اللہ کی امت سے نکل کر مرزا غلام قادیانی کی امت میں چلا گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب اس کا نبی مرزا قادیانی ہے، اب اس کا دین قادیانیت ہے، اب اس کی پہچان قادیانی ہونا ہے۔ رسول کے بدل جانے سے دین، مذہب، ملت، کتاب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تحفظ ختم نبوت کی محنت پورے دین کی بقا کی محنت ہے۔ یہی کام میری آپ کی جماعت کا ہے۔ حفاظت ایمان، مسلمان کے ایمان کی حفاظت، دعوت ایمان
غیر مسلموں بالخصوص قادیانیوں مرزائیوں کو دعوت ایمان، بالعموم دنیا کے تمام کافروں کو ہم نے ایمان کی دعوت دینی ہے۔ یہی آواز امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1949 میں لگائی۔ آج 70 سال گزر جانے کے بعد اپنی آب و تاب کے ساتھ دیدہ دل فرش راہ کر کے بڑی عزت، بڑی آبرو، بڑی متانت، بڑی شائستگی کے ساتھ یہ جماعت اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ رب کائنات کی قسم، نبی کی عزت، نبی کی ناموس، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میری اور آپ کی جماعت کے اکابرین نے، میں نے اور آپ رضاکاروں نے ان اکابر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جس راستے میں قدم اٹھایا، ایک قدم آگے بڑھے، رب کی رحمت، رب کی نصرت، نبی کی عزت، نبی کی ناموس کے لیے 10 قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے۔ قادیانیت کے خلاف عالمی مجلس نے قدم اٹھایا، رب کریم نے کامیابی دی۔ عالمی مجلس کیا کامیاب ہوئی؟ اس راستے میں ختم نبوت کا کام کرنے والا کامیاب۔ نیا نعرہ دیتا ہوں، میں آپ کو نیا نعرہ دیتا ہوں۔ آج سے پہلے ہم نعرہ لگاتے تھے غلامی رسول میں، اب بولتے نہیں ہو، اب بولو نا غلامی رسول میں۔ اس سے پہلے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ لگاتے تھے، میں نے بھی کو ہی سے تبدیل کیا۔ غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے اس ہی کو بھی تبدیل کر دیا۔ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اچانک میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، میں نے کہا غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے، سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے۔ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ اللہ کے نبی کے نام پر جو مرتا ہے، اللہ کے بندوں وہ مرتا تھوڑی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کون جانتا تھا غازی علم الدین شہید کو؟ آج ہر نبی کا غلام جانتا ہے۔ حاجی مانک کو کون جانتا تھا؟ آج ہر نبی کا عاشق جانتا ہے۔ جو نبی کے نام پہ کٹتا ہے، خدا کی قسم مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے بعد نعرہ لگے گا غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ اس کو یاد کر لو، سبق پکا کر لو، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ اب آپ نے جواب دینا ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے، غلامی رسول میں موت ہی حیات ہے۔ ہم وہ موت مرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے نام پر آئے۔ خدا کی قسم وہ موت ہمارے سامنے مر جائے گی، جو نبی کے نام پہ مر جائے گا رب کائنات اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارے کا سارا دین محفوظ۔ بات چلی تھی دعوت ایمان اور حفاظت ایمان سے، بات نکل گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میں نے اور آپ نے اپنے اکابر کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے فتنہ قادیانیت کا تعاقب کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حضور کی عزت و ناموس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قائم کردہ جماعت، جسے خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد کی خطابت نے چار چاند لگائے، جسے مفکر ختم نبوت مولانا محمد علی جلندری کے تفکر نے چہار دانگ عالم پھیلا کے رکھ دیا، جسے مولانا فاتح قادیان مولانا محمد حیات مولانا لال حسین اختر کی مناظرانہ آہنی گرفت نے
कादियानियत के फितने को जमीन बोझ कर दिया। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत शेख बिनौरी की दुआओं का असर है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ख्वाजा खाजगान मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद की शबाना रोज दुआओं का असर है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी की पिराना साली का समर है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिकंदर के तदब्बुर का असर है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत शेखुल मशाइख़ ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना हाफिज नासिरुद्दीन खाकवानी की इमारत व शहादत में अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझे कहने दीजिए, मैं अपने बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी का ये जुमला आजीनु शाह के पैगंबर के दरमियान में दीदा दिल फर्शे राह करके शेर की गनगरज के साथ सीना तान के कहता हूँ, जब तक दुनिया में एक भी कादियानी बाकी है खत्म नबुव्वत की तहरीक जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। अब एक बात गौर से सुनो, अब एक बात गौर से सुनो। यहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे होंगे, ठीक है। बात को पहले सुना करो, फिर समझा करो, फिर तबसरा किया करो। पहले तो सुनते नहीं, सुने तो सुनते उल्टा है, सुनोगे तो फिर समझोगे करोगे। तो पहले गौर से सुनो, फिर बात को समझो, फिर तोलो, फिर तबसरा करो। जितनी भी सियासी पार्टियों के यहां साथी बैठे हों, मैं इस वक्त उनसे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मुखातब नहीं हूं। मैं इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मुजाहिद मुहाफिज, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा हूं। कोई भी हुक्मरान मेरे पेशे नजर नहीं है। गौर से जुमला सुनो, बूम बसैया हमारे है, कोई आए या कोई जाए हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जो नबी का गुलाम वो हमारे सर का ताज, जो नबी का गुलाम वो हमारे सर का ताज। मगर बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़ा हुक्मरान अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ करेगा तो खुदा की कसम कोई हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हम उसको अपने जूते की नोक पे रखते हैं। वो कितनी बड़ी ताकत बन के आए, उसके पीछे कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, वो भूल रहा है कि दुनिया के मुकद्दर पर नाचने वालों, तुमने दुनिया के मुकद्दर को बदलते नहीं देखा। हमारे सामने वो लोग हैं जो कुर्सी सदारत पर आए, कुर्सी वजारत पर आए, सदारत के नशे में, वजारत के नशे में दीन और अहले दीन से, नबी से और नबी के गुलामों से, खत्म नबूवत के अकीदे से गद्दारी की। खुदा की कसम रब्बे कायनात की जमीन ने उन्हें जगह नहीं दी, उन्हें जगह नहीं मिलेगी। जाओ तारीख उठा के देखो, आपके मुल्क का एक जनरल था, वो कहता था मेरा बस चले तो मैं सारे मौलवियों को जमा करूं, एक बड़ी सी चांदी की कश्ती बताऊं, उस चांदी की कश्ती में उसे बिठाऊं, उन सब को बिठा के 20 समंदर में ले जाके उस कश्ती को गरक कर दो, उन सारे मौलवियों को डुबो दो। रब्बे कायनात का इंतकाम देखिए, उसके इक़्तिदार को जवाल आया, उसे माल बरदार तैयारे में बिठा के बरतानिया भेज दिया गया। वहां एक होटल पे बर्तन धोता धोता मर गया, उसके बदबूदार जिस्म को वहां से ईरान मुंतकिल किया गया। वहां से उसके बदबूदार सड़े हुए गले हुए मुतअफ़्फ़न जिस्म को उस जमीन के घड़े से निकाल के समंदर की लहरों की नजर कर दिया गया। जो इस दीन के मुहाफिज को समंदर की लहरों की नजर करना चाहता था, रब्बे करीम ने उसे समंदर बुर्द कर दिया। याद रखिए, आज के लोग भी, आज के हुक्मरान भी बड़ी तेजी के साथ कादियानियों मिर्जाइयों को आगे लाने के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। जितना जोर लगाना है लगा लो। तेरी पसंद जुदा, मेरी पसंद जुदा, तुझे पसंद खुदी, मुझे पसंद खुदा।
تم دنیا میں قادیانیت نوازی کرو، ہم دنیا میں ختم نبوت کی نگہبانی کریں گے۔ تم قادیانیوں کو راضی کرو، ہم اللہ کے نبی کو راضی کریں گے۔ تم قادیانیوں کو راضی کر کے عہدے منصب لو، ہم نبی کو راضی کر کے شہادت کا جام پئیں گے۔ پھر میزان پہ پتہ چلے گا کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، پھر پتہ چلے گا۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کا سب سے حساس ترین ادارہ ہے FIA۔ اس حساس ترین ادارے کی حساس ترین پوسٹ پر ایڈیشنل DIG، ایڈیشنل DG FIA، اس کے بعد DG FIA، عہدہ ہے ایڈیشنل DG FIA، اس کے اگلا DG۔ کتنا حساس ادارہ، اور اس ایڈیشنل DG کے عہدے پر آج کے نام نہاد حکمرانوں نے سب سے پکے جنونی کٹڑ متعصب قسم کے قادیانی کو برانجمان کر رکھا ہے۔ بدبودار متعفن قسم کا قادیانی، چودھری ظفر اللہ وزیر خارجہ سے زیادہ سڑا ہوا قادیانی، ایڈیشنل DG FIA خدا بخش نتھوکا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اگلے 3 سال کے لیے بطور FIA ایڈوائزر کے اس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کر رہی ہے، جبکہ میرے آپ کے ملک کی عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ دے چکی ہے کسی بھی گورنمنٹ امپلائی کے ریٹائر ہونے کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیا میں یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہوں؟ میں ان حکمرانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا کو کون سے تارے لگے ہوئے ہیں، کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں، کون سی اس نے پاکستان کے ساتھ اتنی بڑی وفاداری کی ہے، کون سا اس نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر امریکہ سے بڑی سپر طاقت بنا دیا ہے؟ اس ابو بکر خدا بخش نتھوکا نے اس حساس ترین عہدے پر رہ کر کیا خدمت کی ہے پاکستان کی، کیا خدمت کی ہے ملک پاکستان میں بسنے والے غریب عوام کی، کیا خدمت کی ہے بھوکے مسلمان کی، کیا خدمت کی ہے جو دوائی کو ترس ترس کے مر گیا، کیا خدمت کی ہے اس انسان کی جس کے سر پہ چھت نہیں، وہ چھت کو ترستے ترستے قبر کی چھت کے نیچے چلا گیا۔ کون سی ایسی خوبی ہے اس خدا بخش نتھوکا قادیانی کے اندر جو اسے 6 جنوری کو ریٹائر ہونے کے بعد اس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس آج کے پروگرام کے توسط سے ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوش کے ناخن لے اور اس خدا بخش نتھوکا کو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اگلے سال سے 6 جنوری سے ایگریمنٹ کیا جائے، بلکہ اس کو تو غدار وطن، غدار دین، غدار ملت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ لگا کر اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا چاہیے۔ جو نبی کا نہیں بنا وہ اس ملک کا کیسے بنے گا؟ جو خدا کا نہیں وہ ملک کا کیسے بنے گا؟ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خان کا کیسے بنے گا؟ بھول گئے یہ سارے کہ شاید انہیں اقتدار کے منصب پر لانے والے قادیانی ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر تم قادیانیوں کے زور پر اقتدار پر آؤ گے تو یہی قادیانی تمہاری موت کا سبب بنیں گے۔ تو کیا خیال ہے، میرا مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں کرتے، لجاجت نہیں کرتے، ہم انشاءاللہ سینے کے زور پر، بازو کی طاقت پر نبی کے دشمن کو اس عہدے پر پہنچنے سے روکیں گے انشاءاللہ۔ بھول ہے ان کی کہ
کہ جو چاہیں یہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. وہ وقت گزر گیا جب مسلمان مرتا تھا. اب مسلمان نبی کے نام پر, نبی کی عزت پر, نبی کی آبرو پر ان کو ٹھکانے لگائے گا. یہ بھول رہے ہیں کہ ہم ابو بکر خدا بخش دھوکا کو 3 سال کے لیے مزید توسیع دیں گے, اس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کریں گے, اس کو ایڈوائزر بنائیں گے FIA کا. ڈوب کے مرنا چاہیے ان لوگوں کو. مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس آف مدینہ, بڑے منصب پر فائز تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی انہوں نے ایک نصرانی سے متعلق, ایک عیسائی سے متعلق, کہ یہ ریاضی حساب دان بہت بڑا ہے, حساب بہت اچھا جانتا ہے, لہذا اسے کام کے لیے رکھ لیا جائے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں, اس کو نہیں رکھنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں, اس کو رکھ لیں, اچھا آدمی ہے, کام کا آدمی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بالکل نہیں, اس کو رکھنا. اب اگلی بات سنو. حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا چلو بتاؤ, سمجھو یہ نصرانی مر گیا, سمجھو یہ نصرانی مر گیا, اس کے بعد کیا کرو گے؟ پھر بھی کوئی دوسرا بندہ رکھو گے تو ابھی دوسرا بندہ رکھ لو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس نصرانی کو رکھنے کی. یہ اس وقت کا نصرانی ہے, اس وقت کا عیسائی ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, اللہ کرے میرا جملہ ٹھیک ہو. اس وقت کے عیسائی اور نصرانی صحیح اہل کتاب تھے. حضرت جی ہمارے سرپرست بیٹھے ہیں, اس وقت کے عیسائی نصرانی صحیح اہل کتاب تھے. آج والوں کا اور مسئلہ ہے. اس اہل کتاب عیسائی اور نصرانی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا. اور اگر آپ کو مجھے پتا ہو قادیانیوں کے کفر کی حیثیت کا, ایک عام کافر ہوتا ہے, ایک منافق ہوتا ہے, اور ایک زندیق ہوتا ہے. زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام کہے اور اسلام کو کفر کہے. کائنات کا ہر قادیانی اسلام کو کفر کہتا ہے اور قادیانیت کو اسلام کہتا ہے. ہر قادیانی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ہر قادیانی یہ عقیدہ رکھتا ہے مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والے ان کے مرد جنگلوں کے سور اور ان کی عورتیں جنگلوں کی کتیاں ہیں. مرزا غلام قادیانی کی کتاب نجم الہدا میں لکھا ہوا ہے. ہر قادیانی کا یہ عقیدہ ہے. ابھی نظم پڑھی جا رہی تھی سید امین گیلانی صاحب کی. اس نظم کا ایک شعر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانی غدار وطن ہے. پتہ نہیں حکمران کیوں نہیں سمجھتے, ان کے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی. اقتدار کے نشے میں اندھے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, حرام کھا کھا کے ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. میں ہوش میں بول رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب اپنے ہوش سے اڑ گیا. جب نبی کی عزت و ناموس کی باری آتی ہے تو پھر ایسے ہی آگ اور شعلے نکلتے ہیں, پھر ہم سے کوئی رعایت نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے نبی کے نام پر وقف کر چکے ہیں. ہم اس دن کے انتظار میں ہیں. نوٹ کرے دنیا, ہم اس دن کے انتظار میں ہیں جب ہماری زندگی کی شام محمد الرسول اللہ کے نام پہ ہو جائے. ہم اس دن کے انتظار میں ہیں. خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ جو نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرے. نبی کا ہر غلام نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کل بھی میدان میں تھا, آج بھی میدان میں ہے, آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ہم نبی کے غلام بن کے, نبی کی ختم نبوت کے محافظ بن کے میدان میں اتریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ان جذبوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کر کے قبول فرما لے. اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رکن بنو, رکنیت حاصل کرو, رکن بنو. انگریزی میں کیا کہتے؟ ممبرشپ. ہاں ممبرشپ. بڑے خوش ہوتے ہیں میرے پاس فلاں ہوٹل کی ممبرشپ ہے 5 لاکھ روپے کی ممبرشپ, فلاں کلب کی ممبرشپ ہے, فلاں ادارے کی ممبرشپ ہے, ایگزیکٹو قسم کا ادارہ ہے, آل ورلڈ ممبرشپ اس کی چلتی ہے, 20 لاکھ روپے کی ممبرشپ ہے. بڑے چوڑے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ختم نبوت کی 10 روپے کی ممبرشپ ہے. ہم اس پر خوش ہیں, ہم اس پر خوش ہیں, ہم اس پر خوش ہیں کہ ہم نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں کے غلام ہیں. اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کرو, اپنے اندر یہ عشق و محبت کا جذبہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس پلیٹ فارم سے ختم نبوت کے تحفظ کے کام میں شریک ہونا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.